اس کی ذات و صفات و عبادات میں کوئی شریک نہیں، اور اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے آقا سردار اور نبی ہیں، اور آپ پر ختم نبوت کا تاج آپ کو پہنا دیا گیا، اور آپ پر وہ اعزاز ختم ہو گیا۔ اب قیامت تک کوئی نیا نبی اور رسول نہیں آئے گا۔ یہ ایمانی تزکیہ ہے۔ تیسرا تزکیہ آدمی کا ہوتا ہے اس کے اخلاق کا تزکیہ۔ اخلاق یہ ہے کہ آدمی خوش گفتار ہو، خوش کردار ہو، خوش خلق ہو، اچھا بولے، اچھائی سے پیش آئے، حسن سلوک اس کی زندگی کا حصہ ہو، جذباتی پن، غصہ، گالی گلوچ یا بیہودہ گفتگو، ان چیزوں سے اپنے آپ کو پرہیز میں رکھے۔ اس لیے ایک حدیث میں نیکی کی تعریف کی گئی، البر حسن الخلق والاسم ما حاک فی صدرک وکرہت ان یتلی علیہ الناس۔ نیکی آدمی کے اچھے اخلاق کا نام ہے، ملنساری کا نام ہے، محبت کا نام ہے، ایک دوسرے سے مسکرا کر پیش آنے کا نام ہے۔ حدیث میں آتا ہے ان من المعروف ان تلق اخاک بوجہ کریم۔ آدمی کی سب سے بڑی نیکی یہ ہے کہ آدمی حسن سلوک کے ساتھ دوسرے کے ساتھ پیش آئے، اور خندہ پیشانی کے ساتھ، مسکراتے چہرے کے ساتھ۔ ملنا تو ہے ہی، لیکن موڈ بنا کر ملنا، چہرہ بگاڑ کر ملنا، اور کسی سے اس طرح سے ملنا کہ دوسرا آدمی محسوس کرے پتہ نہیں یہ مجھ سے خفا اور غصے کیوں ہے، تو یہ شریعت کی روح سے بالکل ناجائز اور حرام ہے۔ شریعت کہتی ہے حسن اخلاق سے ملو۔ یہ آپ کے اخلاق کا تزکیہ ہے، جان کا تزکیہ، ایمان کا تزکیہ، اخلاق کا تزکیہ۔ اور چوتھا تزکیہ جو ہمیں حکم دیا گیا وہ ہے ہمارے مال کا تزکیہ۔ قد افلح من تزکا، وہ شخص کامیاب ہے جس نے اپنے مال کو پاک صاف کیا۔ مال جو اللہ ہمیں دیتا ہے یہ اس کی عطا ہے۔ ایک تو اس میں پاکیزگی یہ ہے کہ رزق حلال کماؤ اور حلال کھاؤ۔ ہمارے ہاں عام کہاوت بڑی مشہور ہے، وہ جی فراڈ نہ کریں، جھوٹ نہ بولیں، دھوکہ نہ کریں تو کاروبار نہیں چلتا۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیانتدار اور سچے تاجروں کی مثال ارشاد فرمائی، التاجر الصادق الامین، تاجر سچا اور امانت دار، یحشرون یوم القیامت مع النبیین والصدیقین والشہداء۔ سچا اور امانت دار تاجر قیامت کے دن انبیاء کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء اور صالحین کے ساتھ، ان کے ساتھ اس کا حشر ہوگا۔ ایک تاجر کاروبار کرتا ہے اپنے کمانے کے لیے، لیکن اگر اس کے اندر دیانت ہو، صداقت ہو، امانت ہو، تاجر سچا، امین اور دیانتدار ہو، تو فرمایا قیامت کے دن اتنا بڑا اعزاز ملے گا کہ نبیوں کے ساتھ، صدیقین اور شہداء کے ساتھ اس کا حشر ہوگا۔ تو یہ اس کا مال کا تزکیہ ایک تو یہ ہے۔ دوسرا تزکیہ مال کا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو کچھ آپ کو دیا ہے وہ آپ کو دے دیا ہے۔ اب اللہ اس میں سے کچھ آپ سے لینا چاہتا ہے۔ وہ کیا لینا چاہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ اپنے کل مال کے 10 حصے کرو، اور اس کے جو 10واں حصہ ہے اس کا چوتھا حصہ مجھے دے دو، یعنی یہ 40واں حصہ بنے گا۔ اس کو ہم زکوٰۃ کہتے ہیں۔ اس طریقے سے آپ کی کھیتی باڑی ہے، آپ نے زمین میں کوئی فصل بویا ہے، اللہ کہتا ہے یہ زمین بھی میری، پانی بھی میرا، اور اس فصل کو اگانے والا بھی میں، سورج کی گرمی پہنچانے والا بھی میں، چاند کی ٹھنڈک اور لمعانیت اس کو پہنچانے والا بھی میں، ہوائیں بھی میری جو اسے خوشگوار کر رہی ہیں۔ جب یہ فصل تیار ہو کر تمہارے گھر آتی ہے تو فرمایا اس میں سے 19 حصے تم اپنے پاس رکھو، 20واں حصہ میرے راستے میں دے دو۔ یہ ہے مال کا تزکیہ۔ اس طریقے سے اس تزکیے کا ایک تعلق اس دن کے ساتھ ہے جس کو ہم یوم الفطر کہتے ہیں کہ یہ فطرانہ دینے کا دن ہے۔ اصل فطر افطار سے ہے۔ پورا مہینہ روزے رکھتے رہے، پورا مہینہ آپ نے گویا وہ روزوں کے ساتھ گزارا، بھوک کے ساتھ گزارا، پیاس کے ساتھ گزارا، لیکن
جب مہینہ ختم ہوا تو آج کے دن اللہ کہتا ہے اب کھاؤ پیو، یہ میری مہمانی ہے تمہارے پاس۔ اب اس دن علماء نے لکھا ہے کہ کچھ صدقات مال کے ہوتے ہیں، کچھ صدقات جان کے ہوتے ہیں۔ جیسے حدیث میں آتا ہے روزہ تمہارے جان کی زکوٰۃ ہے، اور جو زکوٰۃ دیتے ہو وہ مال کی زکوٰۃ ہے۔ لیکن یہ جو صدقۃ الفطر ہے یہ جان کی بھی زکوٰۃ ہے اور تمہارے مال کی بھی زکوٰۃ ہے۔ مال کی زکوٰۃ ایسے ہے کہ تم صدقۃ الفطر جو دے رہے ہو وہ مال سے دے رہے ہو، اور جان کی زکوٰۃ ایسے ہے کہ بڑے تو دیں جن نے روزے رکھے، اس لیے کہ اس کا ایک مفہوم حدیث میں بیان کیا گیا کہ صدقۃ الفطر ادا کرنے سے روزوں میں جو کمی کوتاہی انسان سے ہوتی ہے اللہ اس کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اس وجہ سے تو یہ بات سمجھ میں آئی۔ لیکن یہ چھوٹا بچہ بیٹھا ہے جس کے ذمہ روزہ ہی نہیں، کم سن ہے جس نے روزہ رکھنا ہی نہیں، مسافر ہے جس کو چھوٹ ہے، اسی طریقے سے آپ کے پاس وہ بچہ جو عید کی صبح کو پیدا ہوا ہے یعنی فجر کے وقت، اور اس کی طرف سے بھی آپ صدقۃ الفطر دے رہے ہیں تو اس کے ذمے تو روزہ نہیں تھا۔ فرمایا یہ تمہاری جان کا فطرانہ ہے کہ اپنی ایک جان کا صدقہ نکال کر کسی ایک مستحق غریب کو دے دو، تاکہ جیسے تمہاری عید گزر رہی ہے ویسے اس کی بھی عید گزر جائے۔ یہ ہے قد افلح من تزکا، کامیاب وہ شخص ہے جس نے یہ تزکیہ حاصل کیا، ایمان پاک کیا، اپنے جان کو پاک کیا، اپنی عبادات کو پاک کیا، اپنے اخلاق کو پاک کیا، اپنے مال کو پاک کیا۔ جب اتنی پاکیزگی اختیار کر لیتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالی اس کو دو نعمتیں اور دیتے ہیں۔ لیکن اس پاکیزگی کا کمال حاصل کرنے کا جو مہینہ ہے وہ یہ رمضان المبارک ہے۔ آپ دیکھیں رمضان المبارک ہم نے سب نے گزارا، خوش نصیب لوگوں نے اس میں ساری پاکیزگی حاصل کی، ایمان کی پاکیزگی حاصل کی۔ حضور نے فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رمضان المبارک کے روزے ایمان کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے رکھے اللہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ تو یہ ایمان کا تزکیہ ہمیں نصیب ہوا، عبادت کا تزکیہ نصیب ہوا کہ ساری عبادتیں رمضان المبارک میں جمع ہوتی ہیں۔ اس میں عام حالت میں آپ نماز پڑھتے ہیں، رمضان المبارک میں آپ نے تراویح بھی ساتھ پڑھی، خوش نصیب لوگ تہجد بھی پڑھتے تھے، اسی طریقے سے اوابین بھی پڑھتے تھے، تو نماز میں ایک اور اضافہ ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ رمضان المبارک میں اپنے مالی صدقے میں اضافہ کر دیتے ہیں کہ افطاری کرواتے ہیں، سحری کراتے ہیں، غریبوں کا ساتھ دیتے ہیں، جن کے پاس نہیں ہوتا ان کو لے کے دیتے ہیں، ان کے گھروں تک پہنچاتے ہیں، تو یہ آپ اور زیادہ صدقہ خیرات کر رہے ہیں۔ تو یہ رمضان المبارک ان تمام عبادات کو جمع کرنے کا مہینہ ہے۔ اس لیے بعض علماء نے لکھا ہے کہ آدمی جب کسی سے پیار کرتا ہے تو اس کی محبت کی کئی منزلیں ہوتی ہیں جس کو آدمی طے کرتا ہے۔ سب سے پہلی منزل یہ ہوتی ہے کہ آدمی اپنے محبوب کے گھر جائے، اس کے دروازے پہ آئے جائے بار بار آئے، تاکہ محبوب خوش ہو کہ میرا محب میرے پاس آتا ہے اور مجھے دیکھتا ہے، میرے ساتھ ملاقات کرتا ہے، میرے ساتھ بات کرتا ہے۔ فرمایا اس منزل محبت کا نام نماز ہے جو آدمی رمضان میں ادا کرتا ہے اور زیادہ ادا کرتا ہے۔ دوسری منزل آدمی کی یہ ہے کہ محبوب کی خوشی میں مال پیش کرے، تو آپ اپنا مال پیش کرتے ہیں، وہ زکوٰۃ دیں تب بھی مال ہے، عشر دیں تب بھی مال ہے، صدقۃ الفطر دیں تب بھی مال ہے، آپ نفلی خیرات کریں، کسی غریب کو کھانا کھلا دیں، کسی کو پانی پلا دیں، کسی کا بوجھ اتار دیں، کسی کا قرضہ اتروا دیں، تو تب بھی آپ نفلی خیرات کر رہے ہیں، اور یہ بہت بڑی عبادت ہے جو آپ اس کو ادا کر رہے ہیں۔ اس طریقے سے پھر محبوب کی اس کا نام زکوٰۃ ہے، اور یہ آدمی آپ کے محبوب کو آپ کے پیسے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ہمیں اس کی محبت کی ضرورت ہے۔ آدمی جب کسی کے پاس ملنے کے لیے جاتا ہے نا تو بعض دفعہ بڑے آدمی کو ملنے کے لیے جاتا ہے جو اربوں خربوں میں کھیلتا ہے، لیکن آپ اس کے لیے اتنی سی عطر کی شیشی لے کے گئے۔ یہ ہمارے تبلیغ والے جاتے ہیں، وہ جناب 10 روپے کی ایک مسواک لے کے جاتے ہیں،
بھئی یہ کیوں لے کے جا رہے ہو؟ اسے ضرورت نہیں، لیکن تم اس کی محبت حاصل کرنا چاہتے ہو کہ کچھ دو گے تو وہ تم سے خوش ہوگا۔ ہدیہ دیتے ہیں تو وہ آدمی کہتا ہے یار میرے لیے اتنی دور سے یہ ہدیہ لے کے آئے۔ ہم ایک جگہ گئے، اکاڑے میں ہمارے ایک دوست ہیں، تو اس کے چھوٹے چھوٹے بچے تھے، میرے ساتھ نے ان بچوں کو بلایا، سب کو 500 روپے خرچی دی۔ اب وہ خود بہت بڑا آدمی تھا، اتنا خوش تھا کہ مولانا میرے بچوں پر آپ کی اتنی شفقت اور محبت، اس کے مقابلے میں ہم کچھ نہیں تھے۔ اس نے ہمیں اس کے معاوضے میں کیا دیا؟ آپ حیران ہو گئے کہ 60-70 ہزار روپیہ اس نے ہمیں مدرسے کے لیے دے دیا۔ اب اس کو ہمارے پیسے کی ضرورت نہیں تھی، ہمیں اس کی محبت کی ضرورت تھی، ہم نے تھوڑا سا دیا، اس نے بہت دیا۔ اللہ بھی لینا چاہتا ہے کہ تھوڑا سا دو، پھر مجھ سے لو، میں کتنا تمہیں دیتا ہوں۔ بن مانگے صحت بھی دیتا ہے، زندگی بھی دیتا ہے، مال بھی دیتا ہے، اولاد بھی دیتا ہے، ساری دنیا کی نعمتیں عطا کرتا ہے۔ اسی طریقے سے پھر ایک محبت کا مقام یہ ہے کہ محبوب کے لیے بھوک پیاس برداشت کرو، اس کو روزہ کہتے ہیں۔ جب آپ نے پورا مہینہ برداشت کر لیا، آج اللہ اس کا اجر آپ کو دے رہے ہیں کہ آؤ اب مجھ سے اجر لو، اب میں تمہیں انعام عطا کرنا چاہتا ہوں۔ تو اس طریقے سے پھر ایک آخری منزل ہوتی ہے، وہ خاص لوگوں کو حاصل ہوتی ہے، اس کو اعتکاف کہا جاتا ہے۔ وہ مسجد میں اللہ کے گھر میں معتکفین بیٹھتے ہیں۔ اس سے بھی ایک بڑی منزل ہوتی ہے جس کو حج یا عمرہ کہا جاتا ہے، جس میں جان بھی، مال بھی، وقت بھی، اپنے آپ کو بھی خرچ کر کے، حتیٰ کہ اپنے جسم کے کپڑے اتار کر، کفن کا ٹکڑے پہن کر، اور جناب اللہ کے گھر کے چکر کاٹ کر لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک کی آدمی صدائے بلند کر رہا ہوتا ہے۔ یہ منزلیں طے کرتا ہے تو پھر آدمی اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے۔ آج کی میری اس گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ رمضان میں ہم نے اگر یہ منزلیں طے کی ہیں تو اللہ کا قرب حاصل کیا ہے، اگر نہیں طے کی تو کم از کم اس کا احساس اس وقت ہو جائے تو تب بھی اللہ اپنے کرم سے معاف فرما دے۔ یہ ساتھی آپ کے پاس آ رہے ہیں، یہ مدرسہ آپ کا اپنا ادارہ ہے، الحمدللہ بڑی تعداد میں بچے بھی اور بچیاں بھی دینی تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ ہر سال کئی بچے قرآن پاک کے حافظ ہوتے ہیں، اور بچیاں اس سال بھی الحمدللہ 13 بچیاں ہمارے مدرسے سے عالمہ کا کورس کر کے فارغ ہوئی ہیں۔ تو ان کے تمام تر اخراجات کم از کم آپ یوں سمجھ لیجئے کہ صبح کا ناشتہ، دوپہر کا کھانا، شام کا کھانا، بچوں کے کپڑے، پھر آپ یہ جانتے ہیں بجلیوں کے بل، گیس کے بل، یہ تمام تر چیزیں آپ دوستوں کی محبت کے ساتھ اور تعاون کے ساتھ ہم کرتے ہیں۔ یہ ساتھی پیچھے مسجد کے لیے آ رہے ہیں، ہم مسجد کا فنڈ علیحدہ رکھتے ہیں اور اس کا کام کاج علیحدہ کرتے رہتے ہیں، اس لیے اس میں اور بھی بہت سارے کام، ہم نے یہ فلٹر پلانٹ لگوایا، الحمدللہ دوستوں کو اس سے فائدہ ہوتا ہے۔ یہ آہستہ آہستہ ہر سال اپنی طاقت کے مطابق ہم کام کرتے رہتے ہیں۔ توجہ میری گفتگو کی طرف رہے، میں اپنی باتیں آپ کے سامنے مکمل کرنا چاہتا ہوں۔ تو رمضان المبارک ان نیکیوں کو مکمل کرنے کا مہینہ تھا۔ جب آپ نے اس کو مکمل کر لیا، قد افلح من تزکا، اللہ کہتے تم میں وہ کامیاب ہے جس نے تزکیہ حاصل کر لیا۔ اب جس کو تزکیہ مل گیا اس کو 2 نعمتیں اور ملی، فرمایا وذکر اسم ربہ، اللہ کے نام کا اس کو ذکر نصیب ہوتا ہے، ذکر میں اس کو لذت آتی ہے، ذکر میں رب سے ملاقات کا اشتیاق پیدا ہوتا ہے۔ ورنہ جس آدمی کا مال پاک نہ ہو، اس کی جان پاک نہ ہو، اس کا ایمان درست نہ ہو اور اس کے اخلاق ٹھیک نہ ہوں، اسے اللہ کے ذکر کی توفیق نصیب نہیں ہوتی۔ وہ نام کی تسبیح چل رہی ہوتی ہے، ذکر کی لذت اور حلاوت نصیب نہیں ہوتی۔ تو فرمایا جو شخص اس تزکیے کو حاصل کر لے پھر اللہ اسے اپنا ذکر عطا فرما دیتے ہیں، وذکر اسم ربہ۔ اور آخری چیز یہ ہے کہ فصلی، وہ آدمی نمازی بن جاتا ہے، نماز والی اس کی زندگی ہوتی ہے۔ رمضان المبارک میں ہم نے مسجدوں کو بڑا آباد کیا، لیکن کیا خیال ہے کہ نماز صرف رمضان میں فرض ہے یا پورا سال فرض ہے؟ جب سارا سال ہے تو سارا سال مسجد آباد ہونی چاہیے، سارا سال مسجد کی رونق ہونی چاہیے۔ اسی طریقے سے جتنی عبادتیں ہیں وہ پورے سال کے لیے ہیں۔ رمضان المبارک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزوں کی برکت سے اور رمضان کی برکت سے آپ کو 3 نعمتیں عطا کی ہیں۔ ایک تو تقوی کی نعمت عطا کی،
تقویٰ کہتے ہیں گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا، اس لیے روزے کا مفہوم بتایا گیا لعلکم تتقون، تاکہ تم لوگ متقی اور پرہیزگار بن جاؤ، تمہارے اندر تقویٰ اختیار ہو جائے، تقویٰ پیدا کرو گے اللہ کا قرب نصیب ہو جائے گا۔ دوسرا حکم یہ ہے کہ لعلکم تشکرون، اللہ کا شکر ادا کرنے والے بنو۔ رمضان میں تو شکر ادا کرتے ہو نعمتوں کا، لیکن کیا خیال ہے کہ اللہ صرف رمضان میں دیتا ہے یا پورا سال عطا کرتا ہے؟ جب وہ سارا سال دیتا ہے تو اس کی نعمتوں کا شکر بھی سارا سال ہمیں ادا کرنا چاہیے، تاکہ اللہ تبارک و تعالی اس کا بہتر بدل عطا فرمائے۔ تیسری چیز ہے لعلہم یرشدون، رشد اور بھلائی۔ اس کا معنی یہ ہے کہ رب کے حضور ہر وقت آدمی دعا گو رہے، جھکے، اس سے مانگے، تو یہ اللہ سے مانگنے کے دن ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ شوال المکرم کے مہینے کی خصوصیات میں سے ایک تو یہ ہے کہ یہ اشہر حج کے مہینے آج سے شروع ہو گئے۔ شوال کا مہینہ، ذوالقعدہ کا مہینہ، ذوالحج کا مہینہ، یہ 3 مہینے حج کے کہلاتے ہیں۔ دوسری خصوصیت شوال کی یہ ہے کہ اس میں عید الفطر کا یہ دن ہے جو حضور نے فرمایا اللہ نے میری امت کو ہدیہ عطا کیا ہے، تو وہ آج کا دن مسلمانوں کو نصیب ہے۔ حدیث میں آتا ہے ھذا الیوم للاکل والشرب والبعال، یہ کھانے کا دن، یہ پینے کا دن، اور بیوی بچوں میں خوش رہنے کا دن، ان کے ساتھ ایک دوسرے سے ملاقات کا دن، ایک دوسرے کے گھر جاؤ، ایک دوسرے کو ملو، اور ایک دوسرے کو اس کی ہدیہ تبریک اور مبارک پیش کرو۔ بارک اللہ لنا ولکم، اللہ ہمارے اور تمہارے درمیان یہ دن برکت والا بنائے، اس کی ایک دوسرے کو مبارک دو، یہ وہ برکت کا دن ہے۔ اور تیسرا ارشاد فرمایا کہ جو شخص عید کے بعد اس شوال المکرم کے مہینے میں 6 روزے رکھتا ہے، وہ 6 روزے متصل بعد رکھ لے یا شوال کے مہینے میں پورے کر لے، اللہ اس کو ایسا اجر عطا فرماتے ہیں جیسے اس نے پورا سال روزے رکھے ہیں، اس لیے کہ اس امت کا ایک عمل 10 کے برابر ہے۔ تو آپ نے 1 مہینہ روزے رکھے تو گویا 10 مہینے کے روزوں کا اجر مل گیا، اور جب 6 روزے زائد رکھیں گے تو وہ 60 روزوں کے برابر اس کا اجر ہوگا، تو ایسے ثواب ملے گا جیسے آپ نے پورا سال آپ نے روزے رکھے ہیں۔ تو یہ وہ بابرکت مہینہ ہے جو اللہ نے مسلمانوں کو عطا کیا ہے۔ اب میں آخر میں اس حوالے سے عید سے متعلق 1-2 مسئلے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ایک تو یہ ہے کہ عیدگاہ میں آتے اور جاتے ہوئے آپ آ گئے، قریب ہو تو پیدل آنا اور جانا افضل ہے، زیادہ فاصلہ ہے یا مریض ہے تو وہ سواری پہ جائے۔ عیدگاہ میں آتے اور جاتے تکبیرات تشریق کہنا یہ سنت ہے۔ بقرہ عید کے موقع پر 9 ذوالحج سے لے کر 13 تک وہ واجب ہیں تکبیریں کہنا۔ اس عید پر، عید کے موقع پر آتے ہوئے بھی تکبیرات کہیں، جاتے ہوئے بھی کہیں، لیکن فرق یہ ہے کہ اس عید پر اونچی آواز سے، اس عید پر آہستہ۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ نے میری امت کو 2 عیدیں عطا کی ہیں، ایک عید الفطر اور ایک عید الاضحیٰ، جس کی طرف سے عید ہوتی ہے احکامات بھی اس کی طرف سے ہوتے ہیں۔ تو یہ حکم اللہ کی طرف سے ہے کہ آتے ہوئے بھی اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ کلمے کہتے ہوئے آئیں لیکن آہستہ۔ اب جب آپ واپس جائیں گے تو راستہ بدلیں، یعنی اگر 2 راستے ہیں تو ایک راستے سے آئے ہیں دوسرے سے جائیں۔ ایک طریقہ اس کا اور آسان ہے کہ ایک ہی راستہ ہے، 2 نہیں ہے، لیکن دائیں ہاتھ پہ چلنا سنت ہے۔ تو آتے ہوئے آپ ایک طرف سے آئے ہیں، دوسری طرف سے جاتے ہوئے اگر رخ بدل لیں تو اس راستے سے جانے کی بجائے اسی راستے پہ اس طرف سے چلے ہیں، تو اب آپ نے راستہ بدل لیا۔ حدیث میں آتا ہے جس راستے سے گزرتے ہو اس کی ایک ایک چیز قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں تمہاری گواہی پیش کرے گی۔ ایک تو یہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اس کی جو نماز ادا کی جاتی ہے اس کے کچھ احکام اور مسائل میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ 2 رکعت نماز زائد 6 تکبیروں کے یہ واجب ہے۔ عید الفطر بھی، عید الاضحیٰ بھی
واجب ہے۔ واجب کا معنی یہ ہے کہ فرض کی طرح اسے ادا کرنا ضروری ہے، نہیں کرتا گناہ گار ہے۔ لیکن اگر وہ نماز میں مل گیا ہے تو اس کا واجب ادا ہو جائے گا، اور اس کا صدقۃ الفطر نماز سے پہلے ادا کرنا واجب ہے، یعنی اپنی طرف سے بھی، بچوں کی طرف سے بھی، حتیٰ کہ گھر میں آئے ہوئے عزیزوں اور مہمانوں کی طرف سے بھی میزبان کو چاہیے کہ صدقۃ الفطر عطا کرے۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اس کی ادائیگی نماز عید سے پہلے ضروری ہے۔ یہ واحد عید ہے، عبادت ہے جس کی آزان نہیں ہوتی، اس کی تکبیر نہیں ہوتی۔ بغیر آزان تکبیر کے آپ اتنے لوگ کیوں آ گئے؟ حدیث میں آتا ہے کہ راستے میں فرشتے کھڑے ہوتے ہیں اور وہ آپ کو کہہ رہے ہوتے ہیں ہلمو تعالو، آؤ چلو الی الخیر، بلائی کی طرف، رحمت کی طرف، اللہ کی رحمت ٹھاٹھے مار رہی ہے۔ تو آپ یہاں آتے ہیں، اور جب واپس جاتے ہیں تو حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی نے لکھا ہے کہ آدمی کی دو حیثیتیں ہوتی ہیں جو جانے والے ہوتے ہیں۔ ایک وہ ہوتے ہیں جن کا رمضان اچھا گزرا، ان کے چہروں پہ طمانیت، نورانیت، خیر اور برکت ان کو ملتی ہے۔ دوسرے وہ ہیں جو صرف عید کے دن تو کپڑے پہن کے بیٹھے لیکن رمضان ان کا اچھا نہیں گزرا۔ فرمایا ان کے لیے یہ عید کا دن نہیں، یہ وعید کا دن ہے، اور اس کی مثال ایسے ہے جیسے میدان محشر کا دن ہوگا، اور وہاں پر دو ہی قسم کے لوگ ہوں گے۔ رب کہے گا وامتازوا اليوم ایھا المجرمون، مجرم ایک طرف ہو جائیں، مومن ایک طرف ہو جائیں، تو مجرموں کو علیحدہ کر دیا جائے گا۔ تو میرے پیارے دوستو، عید کا طریقہ یہ ہے کہ بغیر اذان اور تکبیر کے آپ سب لوگ جمع ہو گئے۔ اب جب ہم نماز شروع کریں گے تو 2 رکعتیں ہوں گی۔ امام پہلی تکبیر کہے گا اللہ اکبر، آپ نے بھی امام کے ساتھ تکبیر کہہ کے ثنا ہاتھ باندھ لینے ہیں اور سبحانک اللہم پڑھنی ہے، اور پھر اس کے بعد 3 تکبیریں زائد ہیں اور ہاتھ اٹھا کر ہیں۔ آپ بھی کہیں گے، امام بھی کہے گا، اللہ اکبر، ہاتھ چھوڑ دیں گے، اللہ اکبر، ہاتھ چھوڑ دیں گے، اللہ اکبر، یہ 3 زائد تکبیریں ہوں گی۔ اس کے بعد امام ہاتھ باندھ کے قرات شروع کرے گا، سورت پڑھے گا، الحمد پڑھے گا، رکوع سجدہ کرے گا۔ دوسری رکعت میں کھڑے ہو کر پہلے قرات پڑھی جائے گی، آخر میں زائد تکبیریں کہیں گے، اللہ اکبر، ہاتھ چھوڑ دیں گے، اللہ اکبر، ہاتھ چھوڑ دیں گے، اللہ اکبر، ہاتھ چھوڑ کے اب جو چوتھی تکبیر ہوگی یہ رکوع میں جانے کی ہوگی، یعنی اللہ اکبر کہتے ہوئے آپ رکوع میں چلے جائیں گے، اور پھر اس کے بعد جب سلام پھیریں گے ہر دوست اپنی جگہ بیٹھا رہے۔ خطبہ سننا واجب اور ضروری ہے، خطبہ سنیں گے، خطبے کے بعد دعا ہوگی، اور پھر سب دوست خوشی خوشی کے ساتھ اپنے گھروں میں جائیں۔ اس عید پر صبح کچھ نہ کچھ کھا کے آنا یہ سنت ہے، اور یقیناً سب لوگ اس سنت کو زندہ کر کے آئے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آج ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ میرا خیال ہے ٹائم ہو گیا ہے، تو سب دوست صفوں کی ترتیب دیں اور نماز باجماعت ادا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا
وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآبى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله استغفر الله الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله الحمد لله الذي نور قلوب العارفين بنور الإيمان وشرح صدور الصحابة الصادقين بالتوحيد والإيقان وفضل المجاهدين المظاهرين الإسلام على درجة الذين أبلغوا القرآن في الأقران صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين يا أهل الغفلة والبطالة والغرور ويا أهل الجاه والمال والسرور اعلموا أن الدنيا دار الفناء والغرور والآخرة دار البقاء والسرور فاذكروا فصيحة القيامة والصراط والنشور ألا إن بعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين قال الله تعالى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى إنه تعالى جواد قديم كريم ملك بر رب الرؤوف الرحيم الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد بعدد من صلى وصام وصل على كذلك جميع الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين خصوصا على سيد المتقين والأبرار صاحب النبي في الغار والمزار أفضل الصحابة بالتحقيق خليفة النبي بلا فصل إمامنا أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وعلى الناطق بالصواب والعادل بالكتاب إمامنا بالحق عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهم وعلى صاحب الحياء وناشر القرآن الشهيد المظلوم حين تلاوة القرآن إمامنا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وعلى مظهر العجائب والغرائب أسد الله الغالب مطلوب كل طالب إمامنا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وعلى سيدين السندين السعيدين الشهيدين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين رضي الله تعالى عنهما وعلى جميع أزواج النبي وعلى جميع بنات النبي وعلى كل الصحابة رضوان الله تعالى عنهم أجمعين. تعالوا عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأجل وأتم وأهم وأعظم وأكبر والله يعلم ما تصنعون. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم بارك لنا في أمورنا وديننا ودنيانا. اللهم ارزقنا رزقا واسعا حلالا طيبا بغير حساب. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. أنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يا إلهنا وإله كل شيء إله واحد لا إله إلا أنت الميسر لكل عسير إنك على كل شيء قدير. اے اللہ ہم سب کی اس حاضری کو قبول فرما. اے اللہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ تو نے ہمیں مہمان عطا کیا، اس کے شایع نشان ہم سے اس کی قدر نہ ہو سکی، اس کو معاف فرما. اے الہ العالمین آج جتنے اس اجتماع میں اور جہاں جہاں لوگ ان اجتماعات میں شریک ہیں سب کی مغفرت کے فیصلے فرما. اے اللہ صغیرہ کبیرہ گناہ، چھوٹے بڑے گناہ، ظاہر باطن گناہ، یاد اور بھولے ہوئے گناہ سب معاف فرما. اے اللہ ایمان کامل نصیب فرما، عمل صالح نصیب فرما. اے الہ العالمین فلسطین اور غزہ کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما. اے اللہ ان مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما. اے اللہ ہم کچھ نہیں کر سکتے، بہت دور ہیں. اے اللہ ان مسلمانوں کی مدد فرما. اے اللہ امت مسلمہ کو ایک ہو کر اے اللہ باہمی اتفاق کے ساتھ مسلمانوں کی مدد کی توفیق عطا فرما. اے اللہ یہود کو، اسرائیل کو اے الہ العالمین اپنی قدرت کے ہاتھوں ان سے نمٹ کر ان کو اے اللہ تباہ و برباد فرما. اے اللہ مسلمانوں کو غیرت عطا فرما. کم از کم اسرائیلی پروجیکٹ اور ان کی مصنوعات کا بیکاٹ کی ان کو توفیق نصیب فرما. اے الہ العالمین پوری امت مسلمہ کے حال پر کرم فرما. بیماروں کو صحت اور شفا عطا فرما. پریشان حال لوگوں کی پریشانیاں دور فرما. اے اللہ ہمیں بخش، ہمارے ماں باپ کو بخش، ہمارے بہن بھائیوں کو بخش. اے اللہ ہمارے بڑے چھوٹے جتنے مسلمان دنیا سے قبروں میں چلے گئے سب کی مغفرت فرما. جو زندہ ہیں ان کی عمروں میں صحتوں میں برکتیں نصیب فرما. جن کے بچے اور بچیاں جوان ہیں اور وہ رشتوں کے متعلق پریشان ہیں اے اللہ ان کو دین کے لحاظ سے، دنیا کے لحاظ سے
آخرت کے لحاظ سے خیر والے رشتے عطا فرما۔ اے الہ العالمین ہمارے گھروں میں خیر فرما دے، ہمارے حالات بہتر فرما دے۔ اے اللہ اس ادارے کی خصوصی حفاظت فرما۔ اے اللہ اس کی تمام ضروریات کو خزانہ غیب سے پورا فرما۔ اے اللہ اس مدرسے کی جتنی ضروریات ہیں، اے اللہ اس کے مستقبل کے منصوبے ہیں، یہ ہم نے اوپر کی بالائی عمارت مکمل کرنی ہے، اے اللہ اس کی توفیق عطا فرما۔ اے الہ العالمین اس مسجد کا بہت سارا کام جس میں ماربل وغیرہ رہ گیا ہے، جو اس کے اندر پلیٹیں لگانی ہیں، چینی لگانی ہے، اے اللہ اس کے اسباب پیدا فرما۔ اے الہ العالمین تو راضی ہو، ہم سب کو اپنی رضا نصیب فرما۔ ہمارے مدرسے کے نئے سال کے داخلے ابھی شوال المکرم کی 10 تاریخ سے 15 تاریخ تک ہوں گے، بچوں کے بھی، بچیوں کے بھی، عالمات کے، دراسات کے، تو جتنے لوگ دوست بیٹھے ہیں اس موقع سے فائدہ حاصل کریں۔ عورتوں کی ترجمۃ القرآن کی علیحدہ کلاس ہوگی، جس میں صرف بڑی عمر کی عورتیں صرف ترجمہ پڑھا کریں گی۔ 2 سالہ دراسات کا ایک عالمہ کورس ہے اور وہ بھی پڑھایا جاتا ہے، اس میں بھی اپنی بچیوں کو بھیجیں۔ اے الہ العالمین ہمارے بچوں اور بچیوں کے نصیبے اچھے بنا، ان کے مقدر بہتر فرما۔ اے اللہ ہم سب کے حال پر رحم فرما، بیماروں کو صحت اور شفا عطا فرما۔ ہمارے جتنے اعزاء، اقربا، رشتہ دار، بہن بھائی، چھوٹے بڑے، یاد بھولے ہوئے جتنے فوت ہو گئے، سب کی مغفرت فرما دے، سب کے درجے بلند فرما دے۔ اے اللہ سب کو اپنی رحمت کے شایع نشان بہتر جزا عطا فرما دے۔ تو کریم اللہ کرم فرما، رحیم اللہ رحم فرما، اپنے فضل کا معاملہ فرما، بخشش کا معاملہ فرما۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا اللہ، نستغفر اللہ، نسألک الجنۃ الفردوس ونعوذ بک من النار۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سب دوستوں کو اللہ تعالیٰ یہ لمحات مبارک کرے، سب کو اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ سب بسم